شہر بغداد میں ایک مشہور علاقہ واق ہوا کرتا تھا جسے ہارونیہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ ہارون رشید کے دور کا ایک مشہور علاقہ تھا، اس لیے اسے خلیفہ ہارون رشید کے نام سے تشبیہ دی جاتی۔ علاقے میں ایک شخص رہا کرتا جس کا نام ابو حمزہ عمر بن خالد تھا، ایک نیک دیانت دار اور ہمدرد دل رکھنے والا شخص۔ اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام فاطمہ بنت سعید تھا۔ دونوں اپنے ایک پرانے سے گھر میں ساتھ رہتے، دونوں اپنی عمر کے آخری دور میں جی رہے تھے۔ ان کے 5 بیٹے تھے جو اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف رہتے، کبھی کبھی اپنی مصروف زندگی سے وقت نکال کر اپنے بوڑھے ماں باپ سے ملنے آتے۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی، آخر وہ وقت بھی آ پہنچا جسے ہر ایک کو گزرنا ہوتا ہے۔ ابو حمزہ کے اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ پہنچا، چونکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک گھر میں رہا کرتا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو کچھ باتیں کہیں اور آخر میں کہنے لگا، میرے مر جانے کے بعد تم اپنے بڑے بیٹے کے یہاں چلی جانا۔ مجھے امید ہے کہ ہم نے جو تربیت انہیں دی ہے اب وہ ہمارے کام آئے گی۔ ابو حمزہ کے انتقال کے بعد بوڑھی فاطمہ اپنے گھر میں اکیلی رہ گئی اور آخر میں اس نے اپنے بیٹوں کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ فاطمہ سب سے پہلے اپنے بڑے بیٹے کے گھر چلی گئی اور وہاں رہنے لگی۔ بڑا بے رخی نے اسے غمگین کر دیا۔ کچھ عرصے بعد بوڑھی فاطمہ نے بیٹے کو قریب بلایا اور کہا، بیٹا مجھے معلوم ہے کہ تم پر بوجھ بڑھ گیا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں اب زیادہ دن تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ 2 دن بعد میں اپنے دوسرے بیٹے کے پاس چلی جاؤں گی۔ تم اپنے کام اور زندگی پر دھیان دو، میرے لیے پریشان نہ ہو۔ ماں کی یہ بات سن کر عبد الرحمن کچھ دیر خاموش رہا۔ ماں کی لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے یہ بات سن کر اس کے دل میں ایک پل کے لیے نرمی کی ہلکی سی لہر اٹھی، مگر اس کے لب پر کوئی الفاظ نہ آئے اور وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن گزارنے کے بعد بوڑھی فاطمہ اپنے بیٹے یحییٰ ابن عمر کے پاس چلی گئی۔ دوسرا بیٹا کسان تھا جو زمین کا مالک تھا، اس کے پاس کھیتی باڑی تھی، یہ اپنے فصلوں اور باغوں میں مصروف رہتا۔ یحییٰ کے پاس بھی مال اور دولت کی کمی نہ تھی۔ عبد الرحمن کے گھر سے جانے کے بعد فاطمہ اپنے دوسرے بیٹے یحییٰ اور اس کی بیوی مریم کے ساتھ رہنے لگی، مگر افسوس دوسرے بیٹے کا رویہ بھی قابل افسوس تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں کھیتوں کی دیکھ بھال نہ کروں اور ماں کی خدمت میں اپنا وقت ضائع کروں تو میری فصل تباہ ہو جائے گی۔ ماں کے پاس جانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے اپنی فصلوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ اس کے لیے اپنی کھیتی کی مصروفیت ماں سے زیادہ اہم تھی۔ یحییٰ کی بیوی ہمیشہ بوڑھی فاطمہ کو نظر انداز کرتی اور پورے دن اس سے بات کرنے کی زحمت بھی نہ اٹھاتی۔ بوڑھی فاطمہ دن بھر خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی رہتی، دل میں اپنے بیٹوں کی بدلتی ہوئی محبت کا غم لیے، مگر اپنی تکلیف کو کبھی زبان پر نہ لاتی۔ اس کا وقت غموں کے ساتھ گزر رہا تھا۔ ایک دن یحییٰ نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر
اپنی والدہ سے کہا، ماں، آپ کو میری بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹانا چاہیے تاکہ آپ کی موجودگی کا اسے بھی کچھ فائدہ ہو۔ بیٹی کی یہ بات سن کر فاطمہ خاموش رہی۔ اس کی جھکی ہوئی کمر، کمزور ہاتھ اور تھکا ہوا جسم اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اب کسی بھی محنت کے قابل نہیں رہی۔ لیکن اس نے اپنے بیٹے کی بات کا برا نہ مانا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یحییٰ اسے صرف ذمہ داری کے نقطۂ نظر سے دیکھ رہا ہے، محبت کی نظر سے نہیں۔ فاطمہ کی بگڑتی ہوئی حالت سے پریشان ہو کر یحییٰ کی بیوی نے کہا، یہ تمہاری والدہ اب ہمیں مزید پریشان کر رہی ہے، ہمیں ایسے جینے کی عادت نہیں۔ تمہاری والدہ کے اور بھی بچے ہیں، وہاں جا کر بیتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکتی ہیں، کیا اب یہ زندگی بھر ہمارے ہی یہاں پڑی رہیں گی؟ یحییٰ بھی ایک کمظرف شخص تھا۔ اس نے اپنی بوڑھی ماں سے کہا، ماں، اگر آپ پریشان ہو تو کوئی بات نہیں، چاہیے تو اپنے دوسرے بیٹے کے پاس چلی جائیں، وہاں آپ سکون سے رہیں گی۔ آپ کے علاج کے لیے میں پیسے بھی دے دیا کروں گا، آپ فکر نہ کریں۔ بیٹے کے ان الفاظ نے فاطمہ کی عزت نفس پر ایک زخم اور لگایا۔ یحییٰ نے محبت اور ماں پر توجہ دینے کی بجائے صرف ایک معمولی سی ہلکی سی بات کہی، جیسے بوڑھی والدہ کی موجودگی کا اسے کوئی احساس ہی نہ ہو، صرف ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا جسے اسے اٹھانا پڑ رہا تھا۔ اب بوڑھی فاطمہ یحییٰ کے گھر سے نکل کر اپنے تیسرے بیٹے کی آزمائش کے لیے چل پڑی۔ تیسرا بیٹا، جس کا نام حمید ابن عمر تھا، جو سونے چاندی کا کاروبار کرتا۔ حمید نے اپنے والدہ کا احترام کیا، اسے اپنے گھر میں رکھا، لیکن اس کے پاس بھی اپنی والدہ کے لیے زیادہ وقت نہ تھا۔ وہ دن بھر اپنی دکان میں مصروف رہتا اور شام کو گھر آ کر بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ بوڑھی والدہ کی بیماری اور اس کے دل کی گہری اداسی پر اس کا دھیان کبھی نہ گیا۔ حمید جب صبح کام پر جاتا تو اس کی بیوی ہمیشہ اپنے بچوں کو فاطمہ کے پاس بٹھا کر چلی جاتی۔ بوڑھی فاطمہ جو بیماریوں اور کمزوریوں سے کانپ رہی تھی، یہ منظر دیکھ کر دل میں شدید غم کا شکار ہو جاتی۔ وہ دل میں سوچتی رہتی کہ جہاں زندگی کے اس پڑاؤ پر اسے اپنے بیٹوں سے خدمت اور محبت کی ضرورت ہے، وہاں آج اس کا کوئی پرسان حال تک نہیں ہے۔ حمید کے گھر میں والدہ کی حالت مزید خراب ہوتی گئی اور آخرکار وہاں سے بھی وہ چلی گئی۔ اس بار وہ اداس چہرہ لیے، کمزور جسم کے ساتھ اپنے چوتھے بیٹے سلیم ابن عمر کے یہاں پہنچی۔ چوتھا بیٹا جو بالکل آوارہ تھا، غلط صحبت نے اسے دھوکے باز اور لالچی انسان بنا دیا تھا۔ سلیمان اپنی والدہ کو استقبال کرنے کے لیے بہت خوش تھا۔ سلیمان کی خوشی محض لالچ کے باعث تھی، نہ کہ اپنی والدہ سے محبت کی بنیاد پر۔ اس کا خیال تھا کہ والدہ کے پاس جو کچھ بھی والد چھوڑ گئے ہوں گے، میری خدمت کرنے پر میری والدہ وہ سب کچھ مجھے دے جائیں گی۔ یہی سوچ کر سلیمان نے اپنی والدہ کو عزت دی اور کہا، والدہ، آپ کو یہاں رہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سلیمان کو پتہ چلا کہ بوڑھی ماں کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، تو اس نے بھی اپنی ماں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ سلیمان کی بیوی نے بھی فاطمہ کو ایک بوجھ سمجھ کر اس کی کوئی خدمت نہ کی، بلکہ الٹا تکلیف دی۔ وہ ہمیشہ شکایت کرتی رہتی اور بوڑھی فاطمہ کو اپنے کاموں میں رکاوٹ سمجھتی۔ وہ ہمیشہ کہتی، میں گھر کے کام کروں یا تمہاری والدہ کے پیچھے لگی رہوں، اب یہ میرے بس سے باہر ہو گیا ہے۔ فاطمہ کے دل پر کئی زخم لگ چکے تھے۔ اپنے چاروں بیٹوں کے ان رویوں نے اسے غمگین کر دیا تھا۔ سلیمان بھی اپنے مال جمع کرنے کی ہوس میں اتنا مگن تھا کہ اس نے اپنی ماں کی حالت پر کوئی دھیان نہ دیا۔ اس دوران فاطمہ کی صحت اور جسمانی حالت تیزی سے بگڑنے لگی اور آخرکار ایک دن سلیمان نے بھی جواب دے دیا اور کہا، ماں، تم یہاں نہیں رہ سکتی، میرے پاس اتنا وقت اور پیسہ نہیں ہے کہ تمہیں ہر وقت دیکھوں اور تمہارا علاج کراؤں، تمہیں کہیں اور جانا ہوگا۔ سلیمان کے ان بے درد الفاظ پر فاطمہ نے دل برداشتہ ہو کر آخرکار اپنے سب سے چھوٹے بیٹے قاسم ابن عمر کے یہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ قاسم ابو حمزہ کا سب سے چھوٹا اور کم عمر بیٹا تھا، جو ایک غریب اور محنتی شخص تھا۔ قاسم ایک چھوٹی سی روٹی کی دکان پر محنت مزدوری کا کام کرتا۔ دن بھر قاسم محنت کرتا اور جو کچھ بھی کماتا وہ اپنی ماں اور بیوی پر خرچ کرتا، اپنی ماں کے لیے دوائیوں کا بندوبست کرتا اور دن بھر محنت کر کے اپنے گھر کا خرچ چلانے کی کوشش کرتا۔ اس کی بیوی، جس کا نام سفینہ تھا، وہ بھی کافی ایماندار اور رحم دل تھی۔ وہ بوڑھی فاطمہ کا دل سے خیال رکھتی، وہ ان کی بیماری اور بڑھاپے کو سمجھتی
اور ہمیشہ اپنی ماں کی طرح ان کی خدمت میں لگی رہتی۔ بوڑھی فاطمہ نے جب قاسم اور اس کی بیوی کی محبت اور احترام دیکھا تو دل ہی دل میں خوش ہوئی اور انہیں بہت دعائیں دینے لگی۔ ہر روز قاسم اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھتا، ان سے بات چیت کرتا، انہیں ہنساتا، ان سے دل لگی کرتا اور ہر روز کام پر جانے سے پہلے اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دیتا۔ وقت گزرتا گیا، فاطمہ اپنے چھوٹے بیٹے کے گھر میں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ اس کی زندگی میں سکون اور محبت واپس آ گیا اور وہ اس بات پر شکر گزار تھی کہ آخرکار اسے وہ عزت ملی جس کی وہ ہمیشہ سے حقدار تھی۔ بالآخر فاطمہ کے آخری دن بھی قریب آ گئے اور وہ شدید بیمار پڑ گئی۔ قاسم اپنی ماں کی ایسی حالت دیکھ کر بے حد غمگین ہوتا اور اکثر رو پڑتا، کیونکہ وہ اپنی والدہ کو ایک بوجھ نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں ماں کے رتبے سے دیکھتا تھا۔ اس کے دل میں والدہ کی عزت اور محبت کا سمندر تھا۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتا کہ اپنی والدہ کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ قاسم کے آنسو اور اس کی فکر والدہ کی زندگی کے ان آخری دنوں میں اس کی ایک تسلی اور سکون کا باعث بنے۔ بوڑھی فاطمہ نے قاسم کی محبت کو دیکھ کر اسے اپنے قریب بلایا اور اپنی لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا میرے آخری دن قریب ہیں، میری سانسیں اب گنتی کی رہ گئی ہیں۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش و آباد رکھے، جس طرح تم نے میری خدمت کی اور میرا دل جیتا۔ اللہ تمہیں بھی ہمیشہ خوش رکھے اور ہر مصیبت سے دور رکھے۔ قاسم نے غمگین لہجے میں جواب دیا، والدہ اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو جائے، آپ کے بغیر ہم کیسے جئیں گے؟ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تو زندگی کی حقیقت ہے، ہر شے کو فنا ہونا ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے وہ دنیا سے ایک نہ ایک دن اکیلے ہی گزر جائے گا، نہ کوئی ساتھ آیا تھا اور نہ کوئی ساتھ جائے گا۔ مجھے بھی اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا ہوگا۔ قاسم نے غمگین لہجے میں کہا، والدہ کیا آپ مجھ سے خوش ہیں؟ میں وہ خدمت نہیں کر سکا جس کی آپ حقدار تھیں۔ میری بیوی بھی کم عقل ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی شکوہ ہے تو ہمیں ضرور بتائیں اور اپنا غم ہلکا کیجیے۔ قاسم کی بات سن کر فاطمہ نے گہری سانس لی اور قاسم سے کہا، بیٹا ایک آخری بات ہے جو میں تم سے کرنا چاہتی ہوں اور یہ ایک بہت بڑی امانت ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں تم پانچوں بیٹوں کا امتحان لیا، لیکن اس آزمائش میں صرف تم کامیاب ہوئے۔ تمہارے والد نے انتقال سے پہلے کہا تھا، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اب تم یہ دیکھنا کہ ہماری تربیت میں سب سے بہترین تربیت کس بیٹے کی ہے، یہ راز صرف اسی کو بتانا۔ میں نے اور تمہارے والد نے ہر حال میں، ہر پریشانی جھیل کر بھی کبھی اپنے بچوں کو کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دی۔ ہمارے لیے غربت کے عالم میں بھی اپنے پانچوں بیٹوں کو پالنا آثار اور محبت کا باعث تھا، لیکن افسوس کہ ایک ماں کو پالنے اور اس کے آخری وقت میں محبت دینے کے لیے بھی تمہارے بھائیوں کے پاس وقت نہ تھا۔ ان کے لیے ان کی مزدوری، ان کی مصروفیت اپنی والدہ سے زیادہ تھی، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے تم جیسا ایک فرما بردار بیٹا دیا۔ اب میری بات غور سے سنو بیٹا، میرے مرنے کے بعد تم بغداد کی گلی جس کا نام سوق الصدقہ ہے وہاں چلے جانا۔ وہاں گلی میں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام یامین ہے۔ تم اس بوڑھے شخص کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ میری والدہ فاطمہ بنت سعید ہیں جو وفات پا چکی ہیں، اور وہ امانت جو میں نے اس کے پاس رکھی تھی وہ تمہیں دے دے۔ فاطمہ نے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جو امانت وہ دے وہ تمہارے لیے ہے، اسے اپنی بیوی بچوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا۔ یہ میرا تمہارے لیے آخری تحفہ ہے، اور یاد رکھنا اپنے بھائیوں کو اس بارے میں نہ بتانا اور اس میں سے نہ انہیں کچھ دینا۔ بالآخر فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ والدہ کی وفات کا غم قاسم کے دل پر بوجھ بن کر گرا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور دل میں ایک بے پناہ خلا تھی۔ اس کی بیوی بھی شدت غم سے رونے لگی، کیونکہ اس نے بوڑھی فاطمہ کی خدمت دل سے کی تھی اور ان کا احترام بھی کیا تھا۔ قاسم نے خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے بھائیوں کو خبر دی اور انہیں جنازے میں شرکت کی دعوت دی۔ سب بھائی جو کبھی اپنے والدہ کو بوجھ سمجھتے تھے اب جنازے میں شریک ہو گئے۔ قاسم جو ہمیشہ ایماندار اور صاف دل کا شخص تھا، اس نے اپنے بھائیوں سے کہا، والدہ نے مجھے ایک امانت سونپی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی قیمتی خزانہ ہے، حالانکہ والدہ نے اسے صرف میرے لیے وصیت کی تھی۔ بھائی جو دل میں کہیں نہ کہیں لالچ رکھتے تھے فوراً بولے، قاسم تو پھر دیر کیا کر رہے ہو،
جاؤ اور امانت لے آؤ، پھر اسے ہم پانچوں بھائیوں میں تقسیم کر دینا تاکہ سب کو برابر کا حصہ ملے۔ قاسم نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا اس نے کہا تھا۔ وہ بغداد کی اس گلی میں گیا جہاں کا پتہ اس کی والدہ نے اسے دیا تھا۔ وہاں جا کر اس بوڑھے شخص سے ملا اور اس کے پاس سے امانت لے آیا۔ یہ ایک صندوق تھا جو قاسم اس کے والد کے زمانے سے وہ بوڑھا شخص امانت کے طور پر رکھے گیا تھا، اور وصیت کی تھی کہ فاطمہ کی وفات کے بعد وہ جس بیٹے کو تمہارے پاس بھیجے گی یہ صندوق صرف اسی کو دینا۔ جب قاسم نے صندوق کھولا تو وہ حیرت میں پڑ گیا۔ صندوق میں بغداد کی مشہور بازار کی کئی دکانوں کی قیمتی کاغذات جو اس کی ماں کے تھے اور بہت سی اشرفیاں موجود تھیں۔ قاسم نے اپنی دیانت داری کا ثبوت دیتے ہوئے سب بھائیوں کو ان کا حق دیا اور خود اپنے حصے پر راضی ہو گیا۔ زندگی پھر ایک بار ماں کے سائے کے بغیر چلنے لگی، لیکن وقت کا تقاضا ہے، وقت نے جلد ہی اپنی حقیقت دکھا دی۔ ابھی کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ ایک دن ایک بدقسمت رات آئی جب بڑے بھائی عبد الرحمن کا تجارتی جہاز جو دور شہر سے کپڑا لے کر آ رہا تھا سمندری طوفان میں کہیں ڈوب گیا۔ اس مال پر عبد الرحمن نے اپنا سب کچھ لگا رکھا تھا۔ سارا مال پانی میں ڈوب گیا اور ہر قرض دینے والا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ اس بازار میں اس کا نام مشہور تھا، آج وہاں کوئی اس کا نام لینے والا نہیں تھا۔ جب وہ اپنے دوستوں کے پاس گیا تو ہر کسی نے اپنا منہ پھیر لیا۔ جب قرض چکانے کا وقت آیا تو اس کا پورا گھر اور دکان سب نیلام ہو گئی۔ وہ جو بازار کا سب سے بڑا مشہور تاجر تھا آج ایک فقیر کی طرح سڑک پر کھڑا تھا۔ دوسرا بھائی یحییٰ جو زمین کی کاشتکاری میں لگا رہتا، جو ہر وقت اپنی فصلوں اور باغوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہتا، موسم کی گردش نے اس کی زندگی کو بھی گردش میں لا کھڑا کیا اور اس پر بھی قدرت کا امتحان آیا تو اس کی فصلیں، اس کے باغ سب کچھ برباد ہو گئے۔ اس کا سارا لگایا ہوا مال سب کچھ خاک میں مل گیا۔ مالک ہونے کا دعویٰ صرف تھوڑی دیر کا ہوتا ہے۔ یحییٰ نے جب نئی فصل کے پیسے ادھار لینا چاہے تو ہر ایک نے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ جو شخص اپنے مزدوروں کا مالک تھا آج وہ خود مزدور بن چکا تھا۔ تیسرا بھائی حمید جو سونے چاندی کا کاروبار کرتا تھا، اس کا نام ہر امیر اس شخص کی زبان پر تھا جو ماں کے پکارنے پر کہتا، ماں کی دعاؤں سے سونا نہیں بنتا، مجھے صرف مال چاہیے۔ لیکن ایک رات جب سارا شہر سو رہا تھا کچھ چوروں نے اس کی دکان لوٹ لی۔ سونا چاندی نگینا سب کچھ چلا گیا۔ جب صبح بازار کھلا تو اس کی دکان پوری طرح سے خالی پڑی تھی۔ حمید کے جو نئے نئے دوست اور احباب تھے جو رات کی محفلوں میں اس کا مال اڑاتے تھے آج سب نے اسے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ جو شخص اپنے ہاتھ سے سونا تولتا تھا آج سڑک پر دھول بکھیرنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ چوتھا بھائی سلیمان جو پہلے سے ہی لالچ اور غلط صحبت میں گرفتار تھا آج لالچ اور دھوکے بازی کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ آج چاروں بھائی ایک سڑک پر تھے لیکن ان کے پاس صرف پچھتاوا تھا۔ انہیں وہ وقت یاد آیا جب ان کی ماں نے انہیں دعاؤں سے بلایا تھا لیکن انہوں نے اپنے کام کا بہانہ بنایا۔ والدہ تو دنیا سے رخصت ہو گئی لیکن ان کے دل کی آج بھی زندہ تھی۔ پانچواں بھائی قاسم جو اپنی ماں کا وفادار تھا، اللہ نے اسے عزت دی اور پاکیزہ روزی سے نوازا۔ وہ ایک چھوٹی سی روٹیوں کی دکان چلاتا تھا لیکن اللہ نے اس کی روزی میں برکت ڈال دی۔ جس ماں کی دعاؤں کو چاروں بھائیوں نے ٹھکرا دیا تھا قاسم نے انہی دعاؤں کو اپنا سہارا بنایا۔ آج اللہ نے قاسم کی روزی میں اتنی برکت ڈال دی کہ اس کے ہاتھ ہمیشہ بھرے رہتے۔ وہ ہر روز اپنی ماں اور اپنے والد کی قبر پر جاتا اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا۔ آج وہ خوش تھا کیونکہ ماں کی دعا اس کے سر پر سایہ کیے ہوئی تھی۔